چرواہا اور بکری۔ ایک لڑکا بہت اچھا چرواہا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا بھی تھا جو بکریوں کے ریوڑ کو قابو میں رکھنے میں اس کی مدد کرتا تھا۔ لڑکا تمام بکریوں کو روز صبح چرگاہ پہ لے کے جاتا اور شام ڈھلے واپس لے آتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ریوڑ کی سب سے بڑی اور اچھی بکری غائب ہے۔ اس نے بکری کی تلاش شروع کر دی مگر وہ نہ ملی۔ شام ہونے والی تھی۔ چرواہا سخت فکر مند ہو گیا۔ وہ پریشان تھا کہ اپنے والد کو بکری کی گمشدگی کے بارے میں کیا بتائے گا۔ وہ بکری کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا برابر والی چرگاہ پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر جان میں جان آئی کہ اس کی گمشدہ بکری وہاں موجود ہے اور مزے سے گھاس چر رہی ہے۔ اس نے بکری کو آواز دی اور واپس آنے کو کہا مگر بکری نے تو جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں، وہ گھاس چرتی رہی۔ چرواہے نے اسے لانے کے لیے کتے کو بھیجا مگر بکری کتے کے بھونکنے اور گرانے پر بھی واپس آنے کو تیار نہ ہوئی۔ کتا زیادہ گرایا تو اسے بھی ایک ٹکر رسید کر دی۔ چرواہے کو یہ دیکھ کر بے حد غصہ آیا۔ اب وہ خود گیا اور بکری کو ڈنڈے سے ہانک کر واپس لانا چاہا مگر وہ گھاس چرنے میں ایسی مگن تھی کہ اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بکری کی اس حرکت پر چرواہے کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے قریب پڑا ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور بکری کو کھینچ مارا۔ پتھر بکری کے سینگ سے ٹکرایا اور سینگ کو توڑتا ہوا دور جا گرا۔ چرواہا سخت پریشان اور خوفزدہ ہو گیا۔ فوراً بکری کے قریب پہنچا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑایا، پیاری بکری، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو، خدا کے لیے میرے والد کو نہ بتانا کہ تمہارا سینگ میں نے پتھر مار کر توڑا ہے، ورنہ وہ مجھے سخت سزا دیں گے۔ جواب میں بکری نے ایسی بات کہی کہ چرواہا حیران رہ گیا۔ بکری نے کہا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تمہارے اعمال تو خود تمہاری زبان سے زیادہ بولتے ہیں۔ سبق: برے اعمال چھپتے نہیں، ان کے برے نتائج خود ان اعمال کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔